اچھا، بات کر رہے تھے ہم مینٹور پر. مینٹور پر ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے، وہ بھی آپ ضرور دیکھ لیجیے گا. یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کی جو بھی فیلڈ ہے آپ کا الگ ایک مینٹور ہے اس فیلڈ کا. آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میرا مینٹور ہے کون. جو بھی آپ کا مینٹور ہے، جو آپ کا استاد آپ سمجھتے ہیں اس فیلڈ میں، اس کے آپ قریب ہو جائیں، اس سے سیکھیں، اس سے اپنے قریب کریں، اس کو کوئی تحفہ دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، تحفہ دینے سے محبت بڑھ جاتی ہے. تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. تو آپ کو محبت بڑھانی ہے تو آپ اسے تحفہ دیں. اب تحفہ بھی ریلیونٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کسی بندے کو، ہو سکتا ہے کوئی بزنس مین ہو، کوئی آپ میں سے کوئی فیلڈ آپ چوز کریں، آپ نے سمجھ لیا یہ میرا مینٹور ہے تو میں اسے تحفہ دوں. میں ایسا کرتا ہوں کہ مٹھائی لے جاتا ہوں، 2 کلو آپ مٹھائی اٹھا کے لے گئے اس کے پاس، اور وہ بیچارہ شوگر کا مریض ہے. آپ اس کے لیے کیک لے گئے، کوئی بسکٹ وغیرہ لے گئے، آپ اس کے لیے بوتل لے گئے، وہ بیچارہ گردے کا مریض ہے، تو ہو گیا کام اس کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے لیے 1.5 لیٹر بوتل نہیں لے کے گئے، آپ اس کے لیے 1.5 لیٹر موت لے کر چلے گئے. وہ کبھی آپ کے قریب نہیں ہوگا. سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ تو جو آپ کا استاد ہے آپ اس کو استادوں کی طرح اس کے ساتھ ٹریٹ کریں اور مانیں ہاں یہ میرا اس فیلڈ میں استاد ہے، یہ اس فیلڈ میں میرا استاد ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے، ہاں دوسرے اختلافات ہو سکتے ہیں، دوسرے معاملات ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے نظریات مختلف ہو، ساری چیزیں ہو، اور اس فیلڈ میں، پرٹیکولر فیلڈ میں یہ میرا استاد ہے. تو ختم ہو گئی بات. سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ اب آپ یہ لکھیں جو آپ نے فیلڈ لکھی ہے نا، اس میں آپ کا مینٹور کون ہے؟ کون سا ایسا بندہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں میں اس کے قریب ہو جاؤں گا نا تو مجھے اس فیلڈ میں بڑی مدد مل جائے گی. آپ کے الگ الگ فیلڈ میں الگ الگ مینٹور ہو سکتے ہیں. میرے تو، میں آپ کو بتاؤں، اپنا بتاؤں تو ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، یوں کہ ہزاروں چیزیں سیکھی میں نے ہزار لوگوں سے. کوئی کسی، یہ جو میں نے جو ڈریسنگ کی ہوئی ہے یہ بھی میں نے سیکھی ہے، ڈریسنگ سیکھی ہے بھئی کس وقت کیا پہننا ہے، کیسا پہننا ہے، کیسا لگنا ہے. سمجھ رہے؟ اسی طرح پڑھانا ہے تو پڑھانا بھی استادوں سے سیکھا ہے. یہ جو بولنا ہے، ایک ہوتا ہے فن پڑھانے کا، اور ایک ہوتا ہے بولنا کیسا ہے یہ بھی ہم نے سیکھا ہے. ہمارے استاد صاحب یہاں تک بتاتے تھے کہ بیٹا جب آپ مائک پہ جا کے کھڑے ہو نا تو آپ اس طرح کھڑے ہو کہ پہلے آپ دیکھیں کہ مائک اسپیکر میں آواز کتنی آ رہی. اگر آپ کو اپنی آواز صحیح سمجھ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنا میسج پورا کنوے کر سکتے ہیں. اور اسپیکنگ میں میرا مینٹور کون ہے؟ وہ علامہ غلام محمد بودائی صاحب. تو سفر کر کے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. میرے عربی کے جو استاد ہیں، جنہیں میں اپنا استاد کہتا ہوں عربی میں، عربی لغت میں، عربی پڑھانے میں، وہ علامہ ڈاکٹر رئیس شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. عقیدے میں جو میرے استاد ہیں، یعنی جن سے میں نے علم عقیدہ، علم الاصول وہ سیکھا ہے، تو وہ میرے استاد ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی فضل رسول رضوی صاحب، وہ ہے میرے استاد. اسی طرح باہر کے بھی بہت سارے استاد ہیں. تو یہ استاد بہت سارے، ہر فیلڈ کے اندر استاد ہیں. یعنی ایک چیز میں نے بتایا نا، آپ کو ڈریسنگ کیسی کرنی ہے، آپ کو اس کے لیے بھی استاد چاہیے. وہ بھی میں نے تو ڈریسنگ کرنا تو ہم نے اپنے بھائی سے سیکھا ہے، بھائی جان سے سیکھا ہے، عباس القبلہ سے سیکھا ہے. کس وقت کیا پہننا ہے، مجھے تو یوں، میری پرسنالٹی ٹائپ ایسی ہے، مجھے نہیں پتا ہوتا تھا. بس ہمارا وہ نا، وہ دیوانہ وار بس چلے جا رہے ہیں. ان لوگوں سے سیکھا ہم نے کہ ہاں ایسے تبلیغ کیسے کرنی ہے، لوگوں سے ان کے مسئلے کس طرح حل کرنے ہیں، اور آگے کس طرح بڑھنا ہے، وہ ہم نے سیکھا ہے اپنے والد محترم سے. وہ ہمارے مینٹور حضور فخر المشاہد سے. تو ہر فیلڈ میں ہر بندے کا مینٹور ہے کوئی نہ کوئی. نعت خوانی بھی ہم نے سیکھی ہے، اگر ان کا میں نام نہیں بتا سکتا تو انہوں نے منع کیا تھا. یہاں تک کہ مجھے ایک بہت بڑے نعت خواں
سوشل میڈیا کے بھی اور ٹی وی کے بھی، ARYQ TV کے بہت بڑے ناطقہ ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ کو کوئی سکھا رہا ہے. یہ بات ہے آج سے کوئی 8-9 سال پہلے کی. کہ حضرت آپ کو کوئی سکھا رہا ہے نعت خوانی. اور جب مجھے سکھا رہے تھے انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ آپ میرا نام نہیں بتائے گا کسی. سمجھ سے میں آئی. تو ہر فیلڈ میں مینٹور ہے آپ کے، اور جس فیلڈ کے مینٹور کے ساتھ آپ جتنا وقت گزاریں گے آپ اسی فیلڈ میں آگے چلے جائیں.